بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج آپ سیدھی بات بینر سلیم کے ساتھ کی خصوصی نشست دیکھنے والے ہیں کیونکہ حکومت بن چکی ہے اور ڈھیر سارے اور دیگر چیلنجز کے ساتھ جو سب سے بڑا چیلنج اور جو سب سے امپورٹنٹ چیلنج اور مشکل جو مرحلہ ہے وہ پاکستان کی اکانومی، پاکستان کی معیشت کے حوالے سے ہے. اسی لیے آج کی نشست کے اندر میں نے کوشش کی ہے کہ پاکستان کے مایہ ناز اکانومی ایکسپرٹس کو آپ کے سامنے میں پیش کروں اور ان سے ہم اس مسئلے کا حل نکالنے کی کوشش کریں کہ کیا پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ سدھار کی طرف جا سکتی ہے. کیونکہ سب سے زیادہ جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ نئی حکومت کے بننے کے بعد ہی پاکستان کو یہ احساس ہوا، نئی حکومت کو یہ احساس ہوا کہ انہیں IMF کے ایک معاہدے میں جانا ہے. IMF کے معاہدے میں جانے کا عام زبان میں مطلب یہ ہے کہ عوام کی چیخیں اور نکلنی ہیں. آج کا $1 ملین سوال یہی ہوگا کہ کیا کوئی ایسی صورت نکل سکتی ہے کہ IMF کی شرائط بھی پوری ہو جائیں، ان کے اہداف بھی پورے ہو جائیں اور عوام کے لیے ایک سائے آف ریلیف بھی ملے. اس $1 ملین کوسچن کا جواب جاننے کی کوشش کریں گے. آج کے پینلسٹ میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. مجھے جوائن کریں ہیں جی ویری آنریبل ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب، السلام علیکم، خوش آمدید. میرے ساتھ موجود ہے جی ویری آنریبل ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب، السلام علیکم، خوش آمدید. مجھے جوائن کریں ہیں جی ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب، السلام علیکم، خوش آمدید. خاقان نجیب صاحب، میں آپ سے آغاز کروں گی آج کی ڈسکشن کا. یہ جو ہم نے ایک چینج دیکھا اصل میں، اور وہ چینج تھا کہ حکومت تو نون لیگ کی ہے لیکن جو ہمارے پاس اکانومی کے جو ایکسپرٹ ہیں جو کہ آپ کے وزیر خزانہ ہیں وہ فارچونیٹلی انفارچونیٹلی اسحاق ڈار صاحب نہیں ہیں. سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ ڈار صاحب کا نہ ہونا کیا امپلائی کرتا ہے اور جو اورنگزیب صاحب کا آنا کتنا بہتر ہے پاکستان کے لیے. کیونکہ میں تو سمجھتی ہوں کہ سب سے پہلا سوال جو عام لوگ جاننا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہیں جی ڈار صاحب وہ بھی وزیر خزانہ نہیں ہے، وہ بھی نون لیگ کی حکومت میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئی تھنک ایک تو یہ پریروگیٹو ہے پولیٹیکل پارٹیز کا کہ وہ کسی کو بھی وزیر خزانہ بنائیں، کسی کو بھی کوئی اور وزیر بنائیں. آئی تھنک ڈار صاحب جو ہیں انہوں نے یہ کام پہلے کیا ہے، 13-16 میں بھی IMF کا پروگرام رن کیا. پھر اس کے بعد جو لاسٹ PDM کی حکومت گئی تب بھی IMF کا پروگرام کر کے ہی گئی. اسی کی وجہ سے آپ کو اس وقت ایک اسٹیبلٹی دکھائی دے رہی ہے. آئی تھنک اس وقت شاید فوکس زیادہ پرائیویٹ سیکٹر انویسٹمنٹ لانا، آگے بڑھنا آن دی پرائیویٹ سیکٹر ورک، پرائیویٹائزیشن، اس طرح کی چیزوں پہ ہے. سو آئی تھنک کہ انہوں نے ڈار صاحب ابھی بھی آئی تھنک لک آفٹر CCOP کو بھی کر رہے ہیں. سو اٹس اے کمبینیشن. اور چونکہ جو نئے وزیر خزانہ آئی تھنک ہی از مور فرام دا پرائیویٹ سیکٹر، وہ ان کو چیزوں کو سمجھتے ہیں. سو اس کو اس طرح سمجھ لیجیے. بٹ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ alone دی فائنانس منسٹری از جسٹ ون منسٹری، رائٹ؟ اگر آپ اس کا پرویو دیکھیں تو کیا ہے؟ بجٹ ہے اس کے پاس، انہوں نے بنانا ہے. دوسرا اس کے پاس FBR ہے، انہوں نے ٹیکسز اکٹھے کرنے ہیں. پر پاکستان کے مسائل ان دو ایریاز میں بہت زیادہ ہیں اور بہت گہرے ہیں. بجٹ کا پورا آئی تھنک ایک ریویمپ مانگتا ہے، ایکسپینڈیچر سائڈ جو ہے. اسی طرح FBR ٹیکس ٹو GDP اوور آل ایک ریویمپ مانگتا ہے. پر آپ آگے جا کے دیکھیے نا کہ اصل مسائل تو پاکستان کے پیٹرولیم، گیس اور انرجی یعنی کہ پاور سیکٹر میں ہے. پھر پاکستان کی انویسٹمنٹ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. پاکستان کی ڈی ریگولیشن ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. پاکستان کی پرائیویٹائزیشن کا پورا پروسیس رن کرنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. سو پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کو اوور آل دیکھیں گے تو آپ کو ہر جگہ پہ لوگ لانے پڑیں گے. اور کوئی بھی ہیڈ کر رہا ہو کسی منسٹری، میں نے ہمیشہ کہا ہے پرابلم از مچ ڈیپر. اور وہ ڈیپر پرابلم یہ ہے کہ آپ کو اسٹرینتھ منسٹریز کی بلڈ کرنی پڑیں گی کہ وہ ٹرو پالیسی ورک کر سکیں. بیکاز آدھا وقت تو وہ منسٹریز جو ہیں وہ ڈے ٹو ڈے چیلنجز میں گزار دیتی ہیں کہ PSO میں کیا ہو رہا ہے، گیس سیکٹر کے کمپنیز میں کیا ہو رہا ہے. سو پالیسی تھنکنگ جو ہے وہ واپس لانی پڑے گی منسٹریز میں. فائنانس منسٹری میں بھی اسی طرح دے آر فائر فائٹنگ موسٹ آف دا ٹائم. IMF کا پروگرام ان اٹ سیلف جو ہے وہ اتنا کنزیوم کر لیتا ہے پولیٹیکل اور انٹلیکچوئل کیپٹل کہ اس کے بیونڈ جانے میں آپ کو بہت دقت ہوتی ہے. سو اسٹارٹ تھنکنگ کہ یہ 5 سال کی جو کمپریہنسو گورننس پلان ہے اکانومی کا، جس میں یہ سارے ادارے، اور اس میں ریلوے بھی ڈال لیجئے، کمیونیکیشنز بھی ڈال لیجئے. سو یہی ہے نا فیڈرل گورنمنٹ کے پاس. آخر انہوں نے یہ پورا پلان کس طرح چلانا ہے؟ آئی تھنک دیٹس دی کویسچن دے شوڈ بی فرسٹ آسکنگ اینڈ پلیسنگ دیز پیپل. اور ان کے ساتھ ساتھ پھر ایڈوائزرز، SAPMs، اسپیشل پروفیشنلز. جب تک آپ لا کے سرجیکل کام شروع نہیں کریں گے ان منسٹریز میں، آپ یقین رکھیے کہ یہ اینٹی بائیوٹک والی بات رہ نہیں گئی ہے پاکستان میں. اور اتنا کمپریہنسو پلان رکھنا آف کورس از اے ڈیفیکلٹ ٹاسک فار اینی گورنمنٹ ان پاکستان. یعنی عوام کی چیخیں نکلیں گی دیٹ از وٹ یو آر ٹرائنگ ٹو سے عام سادہ زبان میں. سر آپ تو پروفیشنل ہیں نا، آپ کی زبان میں پھر بھی کوشش کر کے سمجھ جاؤں گی کیونکہ میں اینکر ہوں. لیکن عوام کو آپ کیا میسج دیں گے کہ جو کہہ رہے ہیں کہ اورنگزیب صاحب جو 3 کروڑ کی پتہ نہیں اپنی کوئی نوکری چھوڑ کے آئے ہیں، انہوں نے اچھا کام کیا وہ نوکری چھوڑ کے کہ ان کو واپس چلے جانا چاہیے اس نوکری پہ؟
देखिए, what I'm trying to say is कि a comprehensive set of reforms by a comprehensive set of team. अब ये इस वक्त की अहद, मतलब मैंने हमेशा कहा है कि पाकिस्तान का जो कलीदी मसला है वो तो ठीक है। कॉम्पिटेंस है. कॉम्पिटेंस ड्राइव करेगी इस सारे काम को. अगर आपको कॉम्पिटेंस ओवरऑल नहीं लाएंगे आप, तो एक शख्स या दो शख्स जो है वो अलोन इतना बड़ा डिफरेंस कर नहीं सकते, बिकॉज प्रॉब्लम्स इतने डीप हैं कि आपको सर्जिकल टीम हर जगह पे चाहिए. IMF itself is a सर्जिकल टीम. वो आते हैं, कुछ आपके मुल्क के मसले हल करते हैं, फिर चले जाते हैं, हम वापस उसी रविश पे आ जाते हैं. पर क्या हम IMF में जाने का प्रोग्राम ही सामने रख सकते हैं? मैं हमेशा कंट्री अथॉरिटीज़ को ये कहता हूँ कि यार प्लीज़ पुट योर ओन रिफॉर्म प्लान टुगेदर. IMF ने तो रिफॉर्म प्लान दे दिया. मैं आपको एग्जैक्टली बता सकता हूँ कि IMF का अगले आने वाले उसमें क्या प्लान है. वो तो उन्होंने लिख के भेज दिया है अच्छा, पाकिस्तान मैं उस को. पर बात करूंगी, मैं बिल्कुल जानना चाहूंगी खाकान साहब, लेकिन जस्ट होल्ड इट फॉर द सेकंड सेगमेंट, क्योंकि मैं एकदम से, वैसे भी आपको पता है कि एकदम से मैं इतना ज़्यादा शॉकर अपनी आवाम को देना नहीं चाह रही हूँ कि शो के शुरू में ही हम सारी बुरी खबरें उनको दे दें. ठीक है, हम ऑलरेडी एक न्यूज़ शो करते हैं, हम करंट अफेयर्स के साथ हमें अपडेट रहना पड़ता है, लेकिन एटलीस्ट कुछ तो रिलीफ आवाम के लिए हो. सलमान शाह साहब, पाकिस्तान की गैर यकीनी एक मौशी और सियासी जो सूरत हाल है, आई डोंट नो हाउ मच यू वांट टू कमेंट ऑन द पॉलिटिकल सिचुएशन, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू, लेकिन मौशी सिचुएशन के ऊपर मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर कमेंट करें. व्हाट इज़ द वे आउट? कितना वक्त लगेगा? आवाम को कब तक कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे अपनी पेट के साथ, अपने किचन के साथ? देखिए, खाकान ने तो स्केच कर दिया है कि क्या क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है. जो आवाम को बताने की ज़रूरत है कि ये जो मामला इस वक्त है, ये तकरीबन 50 साल से हमारे गलत फैसले और गलत स्ट्रेटजीज़, गलत पॉलिसीज़, लूट मार, हर किस्म की बद इंतज़ामी, ये उसका नतीजा है. और इसको रोल बैक करना या वापस एक सस्टेनेबल लेवल पे लेके आना, जहाँ पे इकॉनमी ग्रो भी करे, जहाँ पे रोज़गार के मौके बने, जहाँ पे खुशहाली हो, इन्फ्लेशन कंट्रोल में हो, इन्वेस्टमेंट हो रही हो, और पाकिस्तान भी दुनिया की 5वीं सबसे तेज़ इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहा हो, क्योंकि 5वीं बड़ी आबादी है पाकिस्तान की. सो हम तो एक किस्म के अपाहज हो चुके हैं अपनी मैनेजमेंट के हाथों. और ये कंसिस्टेंटली जब से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनी है, वो 50 साल हो गए हैं, उसने यहाँ पे खुशहाली लानी थी, उसने यहाँ पे एक डायरेक्शन में जाना था, लेकिन हम तो बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में गए हैं. अब आप मोटे मोटे अगर मसले हैं, एक तो ये IMF का प्रोग्राम है, सीक्वेंसिंग अगर आपने करनी है कि कैसे आगे चलना चाहिए, तो पहले तो आपको जाहिर है कि IMF प्रोग्राम चाहिए नया, क्योंकि आपने कर्ज़ों की अदायगियाँ बहुत ज़्यादा करनी हैं और वो IMF प्रोग्राम के बगैर हो नहीं सकती. और दूसरा बात ये है कि IMF का डिसिप्लिन आपको मानना पड़ेगा, उस डिसिप्लिन के तहत आपको चलना पड़ेगा, और अपनी चादर उतनी अपने पाँव उतने फैलाने पड़ेंगे जितनी आपकी चादर है. इसका मतलब ये है कि आपको अखराजात कम करने पड़ेंगे, और अखराजात कम करेंगे तो जाहिर है कि अनएम्प्लॉयमेंट भी और होगी और इकोनॉमिक ग्रोथ में और कमी आएगी. लेकिन आपको क्योंकि अब कर्ज़े और मिल नहीं सकते, इसलिए अब आपको अपना हुकूमत का साइज़ जो है उसको कम करना पड़ेगा, प्राइवेटाइजेशन करनी पड़ेगी, डीरेगुलेशन करनी पड़ेगी, यानी कि प्राइवेट सेक्टर जो बाबूस के सामने बैठा रहता है इस्लामाबाद में, वो उनको रहा किया जाए और वो जाके काम करें, मार्केट्स में जाएं और अपनी दुनिया की मार्केट्स में जाएं, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं. तो आपको डीरेगुलेट करना पड़ेगा, आपको अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज करना पड़ेगा, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पे कंपटीशन आपको पैदा करनी पड़ेगी, और कंपटीशन के साथ साथ फिर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना पड़ेगा, जिसके लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए. तो इन्वेस्टमेंट हुकूमत के पास तो नहीं है, इन्वेस्टमेंट तो प्राइवेट सेक्टर कर सकता है. सो आपने प्राइवेट सेक्टर को मोबिलाइज करना है, वो ये काम करे. उसके लिए कानून की बालादस्ती भी चाहिए, उसके लिए कॉन्ट्रैक्चुअल जो अरेंजमेंट्स हैं उनकी क्रेडिबिलिटी चाहिए, उसके लिए फॉरेन इन्वेस्टर को बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए. आप तो हर चीज़ में रॉक बॉटम पे पहुंच चुके हैं. सो आई थिंक इसकी कोई ये नहीं है कि कल औरंगज़ेब साहब कोई चाबी घुमाएंगे और इकोनॉमी ठीक हो जाएगी. नहीं, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी.
اور بڑی کلیئر ویژن کے ساتھ چلنا پڑے گا, ڈائریکشن بڑی صحیح کرنی پڑے گی, اور نوکری شاہی سے نکلنا پڑے گا. اینڈ آئی تھنک جو موٹا مسئلہ ہمارا انرجی کا ہے اس کو سالو کرنا پڑے گا. انرجی ہم نے اپنی بتدریج ڈیسیجن میکنگ سے ہم نے انرجی کو امپورٹڈ انرجی میں کنورٹ کر دیا. بجلی ہم ایک زمانے میں 90 کی دہائی سے پہلے 70% بجلی ہماری پانی سے بنتی تھی. ہم نے سب نے مل کے کہا نہیں یہ تو بہت بری بات ہے, ہم بالکل ڈیم نہیں بنائیں گے, اور ایک دوسرے کو مارنے پہ ہم تل پڑے. تو اس کے نتیجے میں ہم نے کہا نہیں ہم بجلی جو ہے تیل پہ بنائیں گے اور تیل ہم امپورٹ کریں گے. اور اب ہمارے پاس نہ امپورٹ کرنے کے پیسے ہیں, نہ بجلی کے کارخانوں کو پیسے ہم دے سکتے ہیں, اور اوپر سے ڈالر جو ہے ہر چیز ہم نے ڈالرز میں لینی کا وعدے کیے ہوئے ہیں, اور اگر ہم استعمال کریں یا نہ کریں پھر بھی ہم نے پیسے دینے ہیں. تو وہ تو ہمیں اچھی طرح جکڑ دیا گیا ہے نا. تو یہ یعنی اس ٹائم پر سلمان شاہ صاحب ابھی کوئی خیر کی خبر نہیں ہے. یہ جو ایک سرجری کی بات ہو رہی تھی, فاروق سلیم صاحب آئی ایم کمنگ ٹو یو ود دس پیک, کہ یہ جو سرجریز کی بات جو خاقان صاحب نے شروع کی ہے, سلمان شاہ صاحب جو ہیں اس کو آلموسٹ سیکنڈ ہی کر رہے ہیں, یہ جو اتنی ڈیپ روٹڈ ہمیں اس کا ایک روٹ کاز نکال کر کے اس کو کرنا پڑے گا. تو مجھے یہ بتائیے کہ نئے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب صاحب کو معیشت درست کرنے میں وقت کتنا لگے گا؟ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں یہاں پہ, مجھے تو لگ رہا ہے یہ تو 5 سال سے بھی آگے کا پلان ہے. کتنا ٹائم لگ سکتا ہے اس کو ٹھیک کرنے میں؟ دیکھیے شخصیات سے زیادہ امپورٹنٹ ہے این کا اکنامک ماڈل رہا ہے. اس میں اس کا ایک پلر تو یہ تھا کہ انفراسٹرکچر کے اوپر بے تحاشا پیسہ خرچ کیا جائے, پل بنائے جائیں, موٹر ویز بنائے جائیں, انڈر پاسز بنائے جائیں, اوور پاسز بنائے جائیں, اور اس کے نتیجے میں جی ڈی پی کے اندر ایک گروتھ نظر آئے. دوسرا ان کا جو پلر تھا وہ یہ تھا کہ مصنوعی طریقے سے روپے کو ڈالر کے سامنے مضبوط رکھنا, اور اس کے نتیجے میں جو ہے آپ کا امپورٹ بل جو ہے یا امپورٹ ڈریون گروتھ کچھ سامنے آنے لگتی. شخصیات چاہے جو بھی ہوں, جو پی ایم ایل این کا کلاسک اکنامک ماڈل ہے وہ اب 2024 میں نہیں چل سکتا. خزانے میں پیسہ ہے نہیں, اور اسٹیٹ بینک کے پاس ڈالر ہے نہیں, مصنوعی طریقے سے روپے کو مضبوط رکھا نہیں جا سکتا. اچھا, جو سرجریز ہونی ہیں ان کا تو دونوں ڈاکٹر صاحبان نے بہت اچھا میں سمجھتا ہوں بڑا کمپریہنسو قسم کا جائزہ آپ کے سامنے رکھ دیا. ابھی کاشیس آپٹمزم جو پر امیدی کی جو لہریں مجھے نظر آ رہی ہیں زیادہ تر پاکستان سے باہر اور کچھ پاکستان کے اندر بھی. پچھلے چند ہفتوں سے ہمارا جو ڈالر کا بانڈ ہے جو آدمی مارکیٹ میں چلتا بکتا ہے, ٹریڈ ہوتا ہے, وہ مسلسل بڑھ رہا ہے. اس کی قیمتیں جو ہے مسلسل بڑھتی چلی جا رہی. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے بانڈ کی ڈیمانڈ عالمی مارکیٹ میں بڑھ گئی. زیادہ لوگ جو ہیں وہ خرید رہے ہیں, اور وہ کیوں خرید رہے ہیں؟ یقینی بات ہے کہ وہ آپٹمسٹک ہوں گے, وہ شاید پاکستان کا جو امیڈیٹ اکنامک فیوچر ہے اس میں ان کو کوئی امید نظر آ رہی ہے, تو وہ پاکستان کا بانڈ خریدنے جا رہے ہیں. پاکستان کے اندر ہم نے دیکھا کہ جو پاکستان کا اسٹاک ایکسچینج ہے وہ تاریخ کی بلند ترین سطح پہ چلا گیا. اس کا مطلب ملک کے اندر جو سرمایہ کار لوگ ہیں ان کو بھی کچھ امید نظر آ رہی ہے. وہ دیکھ رہے ہیں کہ جو کارپوریشنز کی پروفیٹیبلٹی ہے, پاکستان کی کمپنیوں کی جو پروفیٹیبلٹی ہے وہ پچھلے سال کے مقابلے میں کوئی 40-45% اس میں جو ہے وہ اضافہ ہوا. چند ہفتے پہلے بینک آف امریکہ نے جو پاکستان کے اوپر رپورٹ دی ہے اس میں اپنے انویسٹرز کو انکریج کر رہے ہیں کہ آپ جائیں اور پاکستان کے بانڈ خریدیں. وہ لفظ کہتے ہیں کہ اوور ویٹ کریں, یعنی کہ آپ اپنے پورٹ فولیو کے اندر پاکستانی بانڈ کو اوور ویٹ رکھیں. مجھے جس کو کاشیس آپٹمزم ہے وہ ملک کے باہر سے بہت نظر آ رہا ہے. ملک کے اندر جو ہے وہ تو مجھے سیاسی شور بہت بے تحاشا نظر آتا ہے. اس میں زیادہ تر جو ہے وہ شاید میڈیا بھی بری خبر کیونکہ بکتی ہے تو وہ بری خبر زیادہ تر سامنے لاتا ہے, لیکن ایک کاشیس آپٹمزم ضرور نظر آ رہا ہے. فائن, چلیں بریک سے پہلے آپ نے ایک کوشن آپٹمزم کی بات کی ہے, یہ کتنا آپٹمزم کا ریشو مزید آگے بڑھ سکتا ہے یہ میں باقی پینلسٹ سے جاننا چاہوں گی. آفٹر دس شارٹ بریک پلیز اسٹے ود می. واپس آئیے اور ہم ڈسکشن کو دوبارہ ریزیوم کریں گے.
ब्रेक के वजह आप लोग को खुशामदीद कहते हैं. स्टिल वेरी मच इन डिस्कशन विद डॉक्टर सलमान शाह साहब, डॉक्टर खाकान नजीब साहब एंड डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब. खाकान साहब, अगेन कमिंग टू यू. 3-4 अगर आप मोटी मोटी बातें आम ज़बान में लोगों को भी समझा दें, एंड मुझे नहीं पता कि आप डायरेक्टली औरंगज़ेब साहब के साथ रब्ते में हैं कि नहीं हैं, क्या पता इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू गवर्नमेंट को भी कुछ आइडियाज़ मिल जाएं कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं 3-4 मोटी मोटी जो जंगी बुनियादों पर करनी है, कि भाई मतलब कि कल परसों ये करना है, 1 महीने के बाद ये करना है, 10 दिनों के अंदर ये करना है, समथिंग लाइक दैट, कि जिससे एटलीस्ट एक रोड मैप हमें मिल जाए कि हम मईशत के पॉइंट ऑफ व्यू से सही ट्रैक पर हैं. देखिए बीनेश, इस वक्त तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने माइंड में प्रिपेयर करें कि IMF से क्या गुफ्तगू करना चाहते हैं. हाँ. बिकॉज जो भी कंट्रीज बहुत सोच कर जाती हैं IMF से गुफ्तगू करने, दे डू बेटर. और मैं कंट्री अथॉरिटीज़ को हमेशा ये कहता हूँ कि अपना रिफॉर्म प्लान सोच लीजिए कि आप मेजर एरियाज में क्या करना चाहते हैं. उससे फिर स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स भी डेवलप किए जा सकते हैं, इंडिकेटिव टारगेट्स भी बनाए जा सकते हैं, ये सब कुछ किया जा सकता है. सो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि वो ये सोच लें कि हाउ वुड दे वांट टू मूव फॉरवर्ड विद द IMF, और इस पे एक खाका अपने दिमाग में और उसके प्रोविंसेस से भी जस्ट रन इट बाय देम, रन इट बाय अ फ्यू पॉलिसी मेकर्स. हमने 13-16 का जब प्रोग्राम किया था तो दैट्स हाउ वी यूज्ड टू डू इट, एंड दैट इज़ द ओनली टाइम IMF के साथ हमने कभी भी अपनी एंगेजमेंट को कंप्लीट किया. मैं बार बार ये कहता हूँ कि गोइंग टू द IMF इज़ वन थिंग, सेइंग कि हम 24वीं बार जा रहे हैं, बट कंप्लीशंस एक ही हैं उसमें से. सो इट्स अ वेरी टफ वर्क देयर आल्सो. दूसरी बात ये कि उनके पास जाने से पहले दूसरा ये सोचें कि आप अपने बजटिंग प्रोसेस में क्या करना चाहते हैं. ये बजट जो है डिफाइन कर देगा अगले 4 साल. अगर तो इस बजट में आप ये नोट कर लीजिएगा, एक्सपेंडिचर के की रिफॉर्म्स जो हैं वो दिखाई देने चाहिए, पेंशन रिफॉर्म्स जो है वो दिखाई देना चाहिए. इसमें कोई दो आरा नहीं हो सकती कि जो इस वक्त बोझ है इसका. मैंने 250 अरब पे पाकिस्तान में, जब मैं उस टेबल पर मौजूद था जिसका आप जिक्र कर रही हैं, तो मैंने कहा कि ये बहुत बड़ी लगती है 250 अरब, ये बढ़ के 500-600 हो जाएगा. आज वो 803 अरब रुपया है, और एक दिन ऐसा आएगा कि दिस विल गो बजर्क. सो इसको आज संभालने के लिए ये हमें दिखाई देना चाहिए. सो ओवरऑल मैं बहुत से एक्सपेंडिचर रिफॉर्म्स रख सकता हूँ. सो बजट में ये दिखाई देंगे, IMF को भी कंफर्ट मिलेगा और दुनिया को सिग्नल जाएगा कि यू आर सीरियस अबाउट योर सेल्फ. रनिंग ऑफ द स्टेट जो है उस पे जैसे सलमान साहब फरमा रहे थे, कुछ अगर डिवॉल्व कर सकते हैं तो कर दीजिए. ये हेल्थ, एजुकेशन, एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज छोड़ दीजिए इनको. फिर डिस्कशन कीजिए कि प्रोविंसेस से कैसे इनकम सपोर्ट जो है उसको बढ़ाया जा सकता है. डोंट गो एंड आस्क देम कि ये 467 अरब है, इसको आप आधा शेयर करें. डोंट गो विद दैट. गो टू देम एंड से कि हम 467 दे रहे हैं, आप भी 300 अरब इसमें डालिए. सो ये सारा handling of the statecraft is very different from handling anything else in life, right? It is give and take, and it is you go and you आप अपने पत्ते रखें और वो पत्ते ऐसे हों जो डिलीवर कर रहे हों. सो ये एक पूरा. इसी के साथ साथ नेक्स्ट जो टैक्सेशन का रिफॉर्म है, उसको टैक्स को आसान बनाइए. टैक्स की जो शरह है वो सैलरीड क्लास पर अगर बढ़ने जा रही है, जो कि मुझे मालूम है कि IMF से क्या बात हुई है, जो टी आया था. आई थिंक here the IMF needs to be talked to. साहब, सैलरी वाले लोग तो टैक्स पे टैक्स ही दिए जाते हैं. एक्चुअली हम लोग ही टैक्स दे रहे हैं, ये ताजर लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं. सर ये तो आपने मेरी दुखती रग पे हाथ रख गया. हम तो हर जगह पे टैक्स दे रहे हैं सर. तनख्वाहें टैक्स कट के मिलती हैं, शॉपिंग करने जाएं वहाँ पे टैक्स कटता है, हर जगह पे. सिर्फ हमारी वो जो एक मिडिल क्लास है ना, उसके ऊपर ये पूरा पाकिस्तान चल रहा है. ताजरों से कैसे टैक्स निकलवाना है, इसका कोई है आपके पास, कोई जुगाड़ है, कोई तरीका है कि क्या करना है उनका? So Dinesh again, so जैसे मैंने कहा कि आप एक्सपेंडिचर रिफॉर्म पे अपना लेके जा रहे हैं बजट में, इसी तरह जो टैक्सेशन का रिफॉर्म है, मतलब मैं कभी कभी अपने IMF के दोस्तों से, क्योंकि हम भी उन्हीं यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं जहाँ से वो पढ़े हुए हैं और उनसे दोस्ती भी है, तो मैंने कहता हूँ यार जब तुम ये पाकिस्तान में कहते हो GST बढ़ा दें, रेगुलेटरी ड्यूटी बढ़ा दें, कस्टम्स ड्यूटी बढ़ा दें, तो यू आर ट्राइंग टू टेल पाकिस्तान की वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन बढ़ा दे. बट उनका जाविया जो है वो 3 साल का होता है और उन्होंने इस पहले साल में अपने अहदाफ को पूरा करना है. सो गो टू देम विद अ सॉलिड प्लान कि मेरे पास मॉडल हुआ ये इलास्टिसिटीज़ के साथ होता ये है कि ये जो कंट्री अथॉरिटीज़ है ना हमारे तरह के ममालिक की, बीने साहिबा, ये एक स्टोरी टेलिंग में आ जाती हैं फंड के साथ. फंड इज़ नॉट अ स्टोरी टेलिंग बेट, इट इज़ अ क्वांटिटेटिव मॉडलिंग बेट. सो आप उनको बताइए कि ताजिर दोस्त स्कीम हम लाए हैं, ये हमने जनवरी में लानी थी. सो मैं आपको एक गुफ्तगू, अब आई वांट द गवर्नमेंट टू डू वेल. जनवरी 2024 का लिख के दिया हुआ है IMF को, अप्रैल 1 को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं. सो अगेन उनको बताइए कि इसमें क्या अहदाफ हैं,
یہ 35 لاکھ کا جو فگر ہے اس کو کلین اپ کیجئے. مجھے معلوم ہے کہ آپ بجلی کے بلوں سے لے رہے ہیں بٹ یہ ڈیٹا بڑا کلین اپ مانگتا ہے. پھر ان کے پاس جائیے, آپ نے خود لکھا ہے کہ 2240 ارب کی ٹیکس ایگزمپشنز ہیں, ٹیکس کنسیشنز ہیں. آپ بتا دیجئے آپ نے کون سے ختم کرنے ہیں. سرپرائز دی آئی ایم ایف ود یور پریپریشن. سر آئی میں ایم ایف کے ہمیشہ پاس کہتا ہوں کوئی دوستی ڈسکاؤنٹ نہیں چلتا. آپ نے کہا کہ سیم یونیورسٹیز سے پڑھے ہوئے ہیں, کوئی اپنی کوئی مطلب کوئی سورس ہی لگا لے, کوئی دوستی ڈسکاؤنٹ کی, بھائی ہمارے غریبوں کے اوپر کوئی رحم کر لیں, کیونکہ آئی ایم ایف کے معاہدے سے چیخیں تو نکلنی ہی ہے سر. مطلب کیونکہ آپ نے تو سارا کچھ آئی ایم ایف کے معاہدے پہ ڈپینڈ کرتی ہے, وچ آئی کمپلیٹلی انڈرسٹینڈ. اٹ از ویری ویری انڈرسٹینڈیبل اینڈ اٹ ساؤنڈز لاجیکل کہ بھائی جن لوگوں نے پیسے دینے ہیں اور جو اپنا پیسہ آپ کو دے گا پھر وہ بتائے گا بھی کہ ہمیں کیسے خرچ کرنا ہے. سو اگر سب کچھ اسی چیز کے اوپر بیس کر رہا ہے اور اس پہ بیس کر رہا ہے کہ پاکستان کیا پچ کر رہا ہے سر, تو پھر ایسے میں مطلب میں تو پھر نہ ہی سمجھوں, سوری خاقان صاحب, مطلب آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہاں پہ کوئی اچھی خبر ہے. سلمان شاہ صاحب وٹ ڈو یو تھنک؟ یہ پاور سیکٹر کی ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں, ٹیکسیشن کی بات کر رہے ہیں. آئی وڈ ریئلی لائک کہ آپ اس کو مزید ایکسپلین بھی کریں, مزید اس کی سولوشن بھی بتائیں, ناٹ اونلی دا ایکسپلینیشن. پاور سیکٹر قومی خزانے پر آخر بوجھ کیوں ہوتا ہے ہر دفعہ کوئی بھی نیا بجٹ آتا ہے, کوئی نئی حکومت آتی ہے, ایک ہم جملہ یہ ضرور سنتے ہیں, گردشی قرضے بڑھ گئے ہیں بہت زیادہ, اتنے ارب کا گردشی قرضہ ہو گیا ہے, اور سبسڈیز آخر کب ختم ہوں گی, اور کیا یہ ختم ہونی چاہیے, اور ختم ہونے سے کیا امپیکٹ پڑے گا, کوئی ریلیف ملے گا عوام کو؟ جی بینش, میں ذرا تھوڑی سی خاقان نے جو بات کی تھی ایک دو اس پہ جملے کہہ دوں, اس کے بعد پھر انرجی پہ آتے ہیں. ضرور سر. نمبر 1, آئی ایم ایف کی 3 بیسک پروپوزیشنز ہوتی ہیں. نمبر 1 وہ کہہ رہے ہیں کہ پرائمری سرپلس کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو اخراجات ہیں سود کے علاوہ وہ تقریباً سارے آپ نے اپنے ٹیکسز سے پورے کرنے ہیں. جی. تو اگر ٹیکس ہے تو آپ اخراجات کر سکتے ہیں پرائمری سرپلس. دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے انٹرسٹ ریٹس کو پازیٹیو رکھنا ہے, انفلیشن سے تھوڑا سا اوپر رکھنا ہے. تیسری چیز وہ کہتے ہیں کہ مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ کرنا ہے, یعنی کہ ڈالر کی قیمت آپ نے فکس نہیں کرنی, جیسے ہماری ہر حکومت کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ڈالر کو کسی طرح سستا کرنا شروع کریں آرٹیفیشل طریقے سے. اب یہ 3 چیزیں ہیں, ان 3 چیزوں کو کرنے کے لیے آپ کے پاس بہت سی آپشنز ہیں. نمبر 1, آپ کے پاس پرائمری سرپلس کریٹ کرنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ اخراجات کو کٹ کریں رادر دین ٹیکسز کے اوپر انحصار سارا کچھ کر دیں. سو آپ کی میرا خیال ہے کہ ایکسپینڈیچرز میں جیسے ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ 18th امینڈمنٹ کے تحت تو فیڈرل گورنمنٹ کے پاس تو 5-6 سے زیادہ محکمے نہیں ہیں. جی. سو آپ 80 ممبر کی کیبنٹ نہیں بنا سکتے, 80 منسٹریز نہیں ہو سکتی, اتنے ڈپارٹمنٹس نہیں ہو سکتے, ان کو آپ کو فارغ کرنا پڑے گا. اور آپ جب ایکسپینڈیچر کم کریں گے پھر آپ کو ٹیکسز کی طرف دیکھنا. سلمان صاحب سوری فار دا انٹرجیکشن, لیکن یہاں پر یہ بھی تو ایک ٹرینڈ ہے نا, وہ صدر صاحب بھی تنخواہ نہیں لے رہے ہیں, وزیر اعظم صاحب بھی تنخواہ نہیں لے رہے ہیں, منسٹرز وغیرہ کافی مطلب آبویسلی وہ ایلیٹ کلاس سے ہوتے ہیں موسٹلی, جو کہ ظاہر ہے جو الیکشن لڑ کے آتا ہے سر وہ تو غریب ہو ہی نہیں سکتا نا. میری تو سمپل ایک یہ فلسفی ہے. نہیں وہ تنخواہ نہ لیں, وہ بے شک تنخواہ لے لیں, لیکن یہ ہے کہ محکمے ختم کر دیں, کیونکہ محکموں میں اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں. سو یہ تو ایک بڑا امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ نے ڈاؤن سائز کرنا ہے حکومت کو اور سبسٹینشلی کرنا ہے, اور 18th امینڈمنٹ کے مطابق کرنا ہے. اور این ایف سی پہ جب وہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو چینج کریں تو آپ اس کو پتہ ہے ہمیں کہ وہ کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹس ہیں, تو ہمیں اپنے اخراجات جو فیڈرل گورنمنٹ کر رہی ہے ان کو پرٹیکولرلی کم کرنا ہے اور ان اخراجات کو صوبوں تک پہنچانا ہے. تو یہ بہت بڑی ایک ٹرانسفارمیشن ہوگی اگر ہم یہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. اسی کے لیے دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ ایکسچینج ریٹ کو کہتے ہیں, اس کے چانسز کیا ہیں, آپ کو لگتا ہے تیار ہو جائیں گے؟ بیکاز ڈیفینیٹلی آپ جیسے اگر لوگ ریکمنڈیشن دے رہے ہیں, ایڈوائز کر رہے ہیں, تو ڈو یو تھنک سو کہ جو لوگ اس ٹائم پہ گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں ان کے بھی دماغ میں پلان ہوگا, دے ول بی گٹسی انف ٹو گو فار دس وٹ ایور یو آر سجیسٹنگ سر؟ ہاں یہ اس لیے ہے امپورٹنٹ کہ اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر اس رٹ میں پھنسے رہیں گے, ہمیشہ کے لیے پھنسے رہیں گے. ٹیکس اینڈ سپینڈ کا جو ماڈل ہے وہ نہیں چلے گا, کیونکہ پاکستان یہ قوم ٹیکس دینے کو تیار نہیں ہے, اور ان کے اوپر آپ بے شک جتنا مرضی ٹیکس لگائیں وہ ٹیکس جو ہے آپ کلیکٹ نہیں کر پائیں گے. کرپشن زیادہ سے زیادہ ہوگی, اور سب سے اس کا جو برا امپیکٹ ہے کہ آپ کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ بالکل ڈرائی اپ ہو جائے گی. انویسٹمنٹ پاکستانی انٹرپرینیور انویسٹ نہیں کرے گا. سو اگر چوائس میرے پاس ہے کہ میں ٹیکس کلیکٹ کروں یا میں انویسٹمنٹ لے لوں, تو میری جو ہوگی ہمیشہ پریفرنس انویسٹمنٹ کے لیے ہوگی رادر دین ٹیکس.
सो टैक्स को मैं, और अब मुझे जो नज़र आ रहा है इस वक्त पूरा मूड जो हुकूमत में नज़र आ रहा है कि हाँ। जी टैक्स लगाएं और टैक्स लगाएं, तो वो काम नहीं करेगा, वो आपको नहीं, लेकिन नुकसान सलमान पहुंचाएगा। शाह साहब टैक्स किस पर लगाएं? उसी आवाम पर जो कि ऑलरेडी बार बार टैक्स दे रही है, कि टैक्स नेट को भी बढ़ाने के ऊपर आपको लगता है फोकस करेंगे? इनका मूड लग रहा है? टैक्स नेट को बढ़ाने के और तरीके हैं। यहाँ पे जो टैक्स होता है वो जो पहले टैक्स दे रहे होते हैं उन्हीं के ऊपर और टैक्स लगाया जाता है, बस और देखा ना। टैक्स की जो नेगेटिव इम्प्लिकेशंस हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए वो कोई नहीं, उसके ऊपर किसी का फोकस नहीं है। और Alright. ग्रोथ अगर आपने लेनी है तो वो इन्वेस्टमेंट से ही आएगी, टैक्स से नहीं आएगी। ऑल तो ये चॉइस आपको करनी पड़ेगी, अगर नहीं करेंगे तो फिर ये इसी तरह चलता रहेगा। दूसरे पॉइंट जो मैं करना चाहता था वो है एक्सचेंज रेट का। एक्सचेंज रेट को तो अभी तक हमने मैनेज किया है क्योंकि हमने इंपोर्ट्स के ऊपर खासी रिस्ट्रिक्शंस रखी हुई हैं, और जो फ्री होती है ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ वो हमने जी। नहीं की हूँ। तो वो भी जब भी अब IMF के साथ वो एक फड्डा पड़ेगा डेफिनेटली कि आपकी कितनी इंपोर्ट्स जो हैं वो लिबरलाइज हुई हैं या नहीं हुई, और उनको आप कैसे मैनेज करते हैं। सो ये मैनेज्ड फ्लोट जो चल रहा है इस वक्त एक्सचेंज रेट का, वो भी एक टेंशन ज़रूर प्रोड्यूस करेगा। अब तीसरी चीज़ ये है कि जो आपने बात की एनर्जी की, एनर्जी अब हमने मायदे किए हुए हैं ऐसे कि जिसमें हम जकड़े हुए हैं, डॉलर्स में जकड़े हुए हैं, जी। चीन का पैसा देना है, दूसरों का पैसा देना है, कैपेसिटी पेमेंट्स हमारे हाथ से बाहर निकली हुई हैं। तो इसका सोल्यूशन जो है ये कोई बहुत आसान सोल्यूशन नहीं है, इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, नेगोशिएशंस करनी पड़ेंगी, अपने जो पेमेंट पीरियड्स हैं उनको बढ़ाना पड़ेगा। बट एट द सेम टाइम आई थिंक आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि जो हो चुका है वो एक संक कॉस्ट है, उसको भूल जाएं अब उसको कलेक्ट करने की, और नई चीज़ें जो हैं वो कंपटीशन पे चलाएं, और पावर मार्केट में एक पावर मार्केट बनाएं जिसमें से हुकूमत को निकालें। हुकूमत ने बेड़ा गर्क कर दिया है क्योंकि हुकूमत मैनेजमेंट करती है ब्यूरोक्रेसी से, ब्यूरोक्रेसी जो है वो ट्रेंड नहीं है ये काम करने पे। सो पावर मार्केट बनाने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ है कि हमारे मुल्क में इस वक्त जो इकॉनमी है उसमें तकरीबन 80% फुटप्रिंट हुकूमत का है, हर चीज़ को हुकूमत कंट्रोल करती है, पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर में भी देखें। एग्रीकल्चर में भी गंदम को कम से कम 100% कंट्रोल किया जाता है, उसकी प्राइस को, उसकी स्टोरेज को, उसको कीमत पे, अपना फ्लोर मिल्स को किस कीमत पे जाएगी, फिर कहते हैं स्मगलिंग रोकनी है, ये करना है, वो करना है। तो ये हुकूमत ने सत्यानाश कर दिया मार्केट्स का पाकिस्तान में, तो हुकूमत को मार्केट से निकलना पड़ेगा। आई थिंक ये बहुत बड़ी एक चैलेंज होगा जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में ये इमेजिनेशन नहीं है कि ये काम वो कर सकें। लेकिन पाकिस्तान के अवाम जो हैं, क्योंकि वो छोटी हुकूमत चाहते हैं, क्योंकि वो टैक्स फजूल के टैक्स नहीं देना चाहते, वो चाहते हैं कि एक छोटी हुकूमत हो जिसमें इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हों। यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ज़्यादा है, लेकिन हर मोड़ पे उनको सवाल किया जाता है, उनसे उनको कोर्स किया जाता है अपने पैसे देने के लिए, और वो इन्वेस्ट नहीं करते। सो इन्वेस्टमेंट ठीक है। क्लाइमेट आपको ठीक करना पड़ेगा। नहीं, सजेशंस तो ये सर आपने चीज़ें- बड़ी ज़बरदस्त दे दी हैं, लेकिन डिपेंड करता है ना कि अब हुकूमत इन सारी सजेशंस को मानती भी है कि नहीं मानती, उनको क्या क्या समझ में आता है, क्या नहीं समझ में आता, क्योंकि जो कुर्सी पर रिजल्ट बैठा होता है वो तो मिलेगा। यही समझता है कि आपको हमें सबसे ज़्यादा पता है। आपको IMF तो दे देगा एक प्रोग्राम, लेकिन फिर उनके मुताबिक चलेंगे तो आपको बहुत तकलीफ भी होगी, फिर वो Yes. फेलियर में भी होगा, फिर आपको एक नया प्रोग्राम चाहिए होगा। अब फर्क ने जो बात की कि आपका बॉन्ड जो है वो बड़ा डिमांड में है, उसका एक ही रीज़न है, वो डिमांड इसलिए है क्योंकि आपने कहा कि हम IMF से प्रोग्राम करेंगे, और नज़र भी आ रहा है कि IMF आपके साथ काम करेगी। उसकी वजह से आपके जो शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स हैं वो बहुत इम्प्रूव किए हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स उतने इम्प्रूव नहीं ठीक हुए। है सर, आई हैव टू गो फॉर अ long ब्रेक। term आपने जो आपने आपकी बड़ा policies बड़े हैं, वो बड़े भी- अच्छे से सलमान शाह साहब आपने पॉइंट समझाया, बड़ा एक्सटेंसिवली समझाया है। थोड़ा सा मुझे टाइम उसको एब्जॉर्ब करने के लिए भी चाहिए, ऑडियंस को भी चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फारूक सलीम साहब के पास जाएंगे एंड वील लिसन टू हिम। विल बी बैक। अस्सलाम वालेकुम जी। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर सलमान शाह साहब हैं, डॉक्टर खाकान नजीब साहब हैं, डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब हैं। फ़ारूक सलीम साहब, पिछले सेगमेंट के अंदर ये दोनों हजरात जो हैं इन्होंने बड़े ज़बरदस्त किस्म के आई एम श्योर
کہ بہت اچھے انہوں نے آئیڈیاز دیے ہیں. ان میں سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنے آئیڈیاز جو ہیں وہ حکومت اڈاپٹ کرے گی، یا ان کے دماغ میں آلریڈی یہ چیزیں ہوں گی، ان کی پائپ لائن میں یہ چیزیں ہوں گی جس کے اوپر وہ کام کر رہے ہوں گے؟ ساتھ ہی ساتھ پاکستان اگلے مالی سال میں تقریباً جو مجھے فگر دیا جا رہا ہے، لیٹ می نو اف دس از کریکٹ، 25 ارب ڈالرز کے کوئی بیرونی قرضے ہیں وہ کوئی ادا کر رہے ہیں. مطلب یہ تو کیلکولیٹر پہ بھی یہ رقم لکھی نہیں جا سکتی، کیلکولیٹر پھٹ جائے گا. یہ قرضے کیسے ادا ہوں گے؟ دیکھیے، دو چیزیں ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ نے بتایا کہ اگلے 12 مہینوں میں کوئی 22 سے 25 ارب ڈالر کی ریپیمنٹ ہے، اس کو کہتے ہیں گروس فائنینشیل ریکوائرمنٹ جو ہے. دوسرا یہ کہ اپریل، مئی اور جون جو اگلے 3 مہینے ہیں اس میں کوئی 4.5 ارب ڈالر کی پیمنٹ ہے، اور اسٹیٹ بینک کے خزانے میں کوئی 8 ارب ڈالر پڑا ہے. تو IMF کے بغیر تو کوئی اور آلٹرنیٹو بنتا ہی نہیں، ان کے پاس تو جانا ضروری. لیکن یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ IMF کی جو 78 سالہ تاریخ ہے اس میں کسی بھی ایک ملک کو سے اٹھا کے ایک ایتھلیٹ نہیں بنا دیا. یہ IMF کا مینڈیٹ نہیں ہے. IMF کا مینڈیٹ ہے، وہ اس کے اپنے آرٹیکلز آف ایگریمنٹ میں لکھا ہے، اور وہ ہے گلوبل پروموشن آف مانیٹری کوآپریشن دنیا بھر. اس کا مقصد، اس کا ایجنڈا یہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی ملک کی معیشت کو جو ایمرجنسی وارڈ میں پڑی ہے اس کو وہاں سے اٹھا کے اور ایک طاقتور اور توانا معیشت میں بدل دینا. یہ کام ہمارے اپنے جو فیصلہ ساز شخصیات ہیں ان کو کرنا ہوگا. گریجویٹنگ آؤٹ آف دا IMF پروگرام، IMF سے باہر کس طرح نکلنا، انڈیا نے یہ کر دکھایا ہے. تو جب ہم جائیں گے IMF کے ساتھ نیگوشیشن کرنے کے لیے تو میرے خیال میں ہمیں ایک سالڈ قسم کا ریفارم ایجنڈا پہلے سے تیار کر کے رکھنا ہوگا. ہمیں نیگوشیٹ کرنا ہے فرام اے پوزیشن آف اسٹرینتھ، اور وہ اسی صورت میں ہوگا جب ہمارے پاس ایک ٹھوس قسم کا اصلاحاتی ایجنڈا موجود ہوگا. اور جو ایریاز ہیں وہ دو ہی. اس میں ٹیکس کنسالیڈیشن ہے کہ آپ نے جو ٹیکس اکٹھا کرنا ہے اور جو حکومت کے اخراجات ہیں ان میں بیلنس کس طرح کرنا ہے، اور دوسرا پاور سیکٹر جس میں بجلی ہے اور گیس ہے. جب تک پریپیئر ہو کے نہیں جائیں گے ہم پوزیشن آف اسٹرینتھ سے نیگوشیٹ نہیں کر پائیں گے. اور IMF کے پروگرام میں تو جانا ہی جانا ہے، لیکن ہوم گرون ایجنڈا جب تک نہیں ہوگا وہ ہمیں جو پاکستان میں رہنے والوں کی اپنی ضروریات ہیں، جس طرح ہم نے نوکریاں کریٹ کرنی ہے، ہم نے GDP کے گروتھ کو اوپر لے کے جانا ہے، یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ IMF کے پروگرام میں رہتے ہوئے بہت مشکل ہو جاتی ہیں. تو ہوم گرون ایجنڈا کے بغیر جو ہے وہ معاملہ آگے نہیں بڑھتا. یہ فاروق صاحب، یہ ہوم گرون ایجنڈا کیا ہوتا ہے؟ ذرا عام زبان میں پلیز سمجھائیے گا مجھے بھی، میرے دیکھنے والوں کو بھی، اور مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ سارا بوجھ IMF کا کیا عوام پہ پڑنے والا ہے؟ کیونکہ میں یہ چاہتی ہوں کہ عوام تھوڑی سی تو پریپیئرڈ ہو. ہمیں اتنا تو پتہ ہے کہ اتنی جلدی کوئی خیر کی خبر نہیں آنے والی، لیکن آپ عوام کو کیا خبر دیں گے؟ بیکاز وی آر گوئنگ ٹو دا IMF پروگرام. دیکھیے، پاور سیکٹر کے حوالے سے IMF کہیں بھی ڈائریکٹلی کسی ملک کو یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنا بجلی کا ریٹ بڑھا دیں یا گیس کا ریٹ بڑھا دیں. ہمارے کیس میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو آپ کا اضافی گردشی قرضہ ہے اس کو آپ صفر پہ لیں. اب یہ حکومت پاکستان نے کرنا ہے کہ جو 25% جو ہے وہ ڈسٹریبیوشن چوری ہو رہی ہے، جو 10% وصولیاں نہیں ہو رہی، کیا ان کو دور کر کے ہم نے یہ کام کرنا ہے، کیا ٹیرف بڑھانا ہے؟ ہمارے ہاں ہو یہ رہا ہے کہ پچھلے 15-20 سال سے ہم ٹیرف بڑھا دیتے ہیں اور اس توقع میں بیٹھے رہتے ہیں کہ گردشی قرضہ کم ہو جائے گا. اب وہ ہو نہیں رہا. 15-20 سال سے یہی ایفرٹ ہو رہی ہے. بالکل کرتا تھا کہ اگر آپ ایک ہی تجربے کو دہراتے چلے جائیں اور اس توقع سے بیٹھے رہیں کہ کوئی نتیجہ فرق نکلے گا، تو آئنسٹائن کے مطابق یہ بے وقوفی کی سب سے بڑی ڈیفینیشن. ہم دوبارہ سے وہی دہرانا چلے ہیں کہ ٹیرف بڑھا دیں گے تو شاید گردشی قرضہ کم ہو جائے گا. اور ایک IMF کو بہت دفعہ ہماری حکومتیں جو ہیں وہ قربانی کا بکرا بنا دیں. اگر بجلی کا ریٹ بڑھا ہے تو IMF نے ہمیں کہا تھا، اگر مہنگائی ہو رہی ہے تو IMF کی وجہ سے ہو رہی ہے. ایسا ہوتا نہیں ہے. یہ ہماری اپنی پالیسی کے نتیجے میں ہے. جیسے پہلے بھی شاید سلمان شاہ صاحب نے بھی کہا کہ ہماری کن پٹی پہ کوئی بندوق رکھ کے ہمیں زبردستی IMF کے پاس نہیں لے کے جاتا. جو ہماری اپنی غلط معاشی پالیسیز ہیں ان کے نتیجے میں جب ڈالرز کا فقدان آ جاتا ہے تو پھر ہم مجبوراً IMF کے پاس جاتے ہیں. تو دو باتیں بنی. ایک تو بات یہ ہے کہ IMF جو ہے وہ 24واں پروگرام ہم لینے چلے ہیں
اور یہ توقع رکھنا کہ وہ ہمیں اپنی ساری معاشی تقاریب سے دور کر دے گا، یہ ممکن نہیں ہے. رائٹ، ایک بریک لے لیتے ہیں. خاقان صاحب میں آپ کی طرف آ رہی ہوں کیونکہ آپ نے مجھے شو کے شروع میں یہ ٹیزر دیا تھا کہ آپ بتا سکتے ہیں اینڈ یو نو کہ واٹ آئی ایم ایف از اپ ٹو اینڈ واٹ پاکستان از اپ ٹو. ذرا ہم اس کو ذرا سمجھنے کی اور کھولنے کی کوشش کرتے ہیں. ول بی بیک. بریک کے بعد جی آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. فائنل راؤنڈ آف ڈسکشن ہے. ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب ہیں, ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب ہیں, ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب ہیں. ناؤ از دا ٹائم, کیونکہ ابھی یہ لاسٹ سیگمنٹ ہے, سو ابھی جتنا ڈپریشن دینا ہے آپ کو, مجھے بھی اور دیکھنے والوں کو بھی, اب وہ آپ دے سکتے ہیں. تو کیا ہوگا آئی ایم ایف کا پروگرام موسٹ لائکلی, ہاؤ اٹ ول لک لائک؟ So Binish, maybe I'm on the younger side, اس لیے میں ہمیشہ optimistic note پہ end کرتا ہوں. So let's start thinking. دیکھیں, we are in a better place than we were 6 months ago. So that's the better story. Story کیا ہے؟ Macro stabilization سی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو inflation ہے وہ 38% پہ تھی, اس وقت تقریباً 23% پہ ہے. سو ٹرینڈنگ ڈاؤن ورڈز ہے. That's a better story. 4 ارب ڈالر کے ریزروز پہ کھڑے تھے, آج 8 ارب پہ کھڑے ہیں. سو ایٹ لیسٹ ہم جو ڈیفالٹ کا خطرہ ہے وہاں سے نکل آئے ہیں. So that's a better story. جو ہمارا بیرونی خسارہ ہے وہ پہلے 8 ماہ اگر پچھلے سال چلے جائیں تو وہ تقریباً 4 ارب ڈالر تھا, آج 1 ارب ڈالر ہے. سو ہم تھوڑی سی جو اسٹیبلائزیشن ہے اس فیز میں ہیں, بیکاز جو فنڈ نے لیورز یوز کیے ہیں وہ ٹھیک ہیں. آئی ووڈ ہیو ڈن دا سیم. سو دیٹس ویئر وی آر. اب فنڈ کے اب آگے کیا ہے؟ آگے بھی تھوڑی سی بہتر سٹوری اس لیے ہے کہ فنڈ آپ سے یہ اسٹیبلائزیشن کنٹینیو کروائے گا. ایک تو یہ بات ہے, اگلے 3 مہینے بھی کرائے گا. پر جو اچھی بات ہے نا, جو آپ نے پوچھا, جب آپ فنڈ کے پروگرام میں چلے جاتے ہیں نا بینیش, تو پہلی یہ چیز ہوتی ہے جو گراس ایکسٹرنل فائنانسنگ ہے, اس سال 25, اگلے سال 25, اگلے سال 25, فنڈ ٹیکس کیئر آف دیٹ. دیٹس دی پرائمری فوکس آف فنڈ, کہ آپ کو ڈیفالٹ کرنا کا جو خطرہ ہے اس میں سے نکال دیتا ہے. اور وہ بھی کسی دن ڈسکس کر لیجئے گا کہ یہ 25 ارب ہے کیا. ٹیک می سم ٹائم اینڈ آئی ول ایکسپلین ٹو یو. یہ اتنا مشکل نہیں ہے. میں آپ کو بریک بائی بریک کر دوں گا. مجھے ایک دفعہ میں نے ایک پروگرام میں آج سے کئی ماہ پہلے بھی سمجھایا تھا, ان فنڈ انڈرسٹینڈ, سو وہ آپ کو نکال دے گا. سو دیٹس اے بیٹر اسٹوری. اب فنڈ آپ کے ساتھ کرے گا کیا؟ دیکھیں, انہوں نے تو بتا دیا ہے حکومت کو کہ وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. آپ خود یہ مالیاتی خسارہ رن کر رہی ہیں, تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو سنبھالنے کے لیے جو آپ نے کرنا ہے اس کے خد و خال ہم آپ کو بتا دیں گے. وہ آپ کو بتا دیں گے اس کے خد و خال. وہ میں آپ کو ڈیپ جا کے بتا بھی سکتا ہوں وہ کیا ہیں. نمبر 2, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انرجی سیکٹر میں وہ بھی سمجھ گئے ہیں. میں تو ان کو بار بار کہتا ہوں یہ قیمتیں بڑھانے سے مسئلہ حل نہیں ہونا, چوری بڑھنی ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بتائیے کہ آپ کا کیا پلان ہے, آپ کرنا کیا چاہتے ہیں. سو وہ آپ سے پوچھیں گے, آپ نہیں بتائیں گے تو فنڈ کے پاس یہ ایکسپرٹیز نہیں ہے. وہ ورلڈ بینک کے پاس اور ADB کے پاس جائے گا, وہ بتا دیں گے ان کو. تیسرا, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو انفلیشن ہے, کیونکہ ایک ہیومن فیس دینا ہے, تو اس کے نیچے لانے کے لیے جو ہمیں چیزیں چاہیے وہ بتائیے کیا ہیں. تو وہ آپ کو بتا دیں گے. فلیکسیبل ایکسچینج ریٹ اور بیلنسنگ ایکسٹرنل سیکٹر کی کیسے کرنی ہے, آپ بتا دیجئے. اور آخر میں جو تھوڑی سی گروتھ آپ نے لانی ہے, یہ SOE سے جان چھڑانی ہے, اس کا پلان کیا ہے وہ آپ بتا دیجئے. اب یہ تو ایک براڈ ایجنڈا ہے جس پہ بیس کر کے پاکستان کا اگلا جو پروگرام ہے وہ آنا ہے. میرے پاس بہت کم وقت ہے. بجلی اور گیس کے بلز میں اضافہ ہوگا, ہاں کہ نہ؟ ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر نجیب صاحب, آپ ہی سے, ہاں کہ نہ؟ اضافہ ہوگا. میں آپ کو اضافہ بھی ایگزیکٹ بتا سکتا ہوں کیا ہوگا. پٹیشنز آ گئی ہیں, اضافہ ہوگا. جی ہاں, اضافہ ہوگا. اور جو ضروری اشیاء ہیں ان پر سیلز ٹیکس میں بھی اضافہ ہوگا؟ میرا نہیں خیال. میرا خیال ہے کہ سیلز ٹیکس بہت زیادہ ہے ملک میں. ہمیں IMF کو کنونس کرنا چاہیے کہ ہمیں اس کے ریٹس کو بدتدریج کم کرنا ہے. سو میرا نہیں خیال کیسا ہوگا. اوکے, سلمان شاہ صاحب, سیم کوسچن ٹو یو. بجلی گیس کے بلز میں اضافہ ہوگا, سیلز ٹیکس میں اضافہ ہوگا, کس کس چیز میں اضافہ ہوگا, ذرا اس کا بریک ڈاؤن بتا دیں. دیکھیں, میں جنرلی تو ٹیکسز میں بھی اضافہ ہوگا, بجلی کے نرخوں میں بھی اضافہ ہوگا, اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے جو انرجی بلز ہیں ان میں بھی اضافہ ہو. بہت بہت شکریہ. پاکستان بھی قائم و دائم رہے. پاکستان زندہ باد. آپ لوگوں سے پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.